بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایریز برج حمل۔ ایریز، یہ ویک آپ نے ذمہ داری سے گزارنا ہے۔ یہاں پر آپ نے کوئی بھی ریئیکشن پاس کرنے سے پہلے، بات کا جواب دینے سے پہلے بہت جلد بازی نہیں کرنی ہے۔ کوئی بھی بات ہو اسے آپ نے اپنے تک ہی محدود رکھنا ہے۔ اپنے بہت سے پلان آپ نے کیئرفل ہو کر ڈیزائن کرنے ہیں، یعنی آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کمپلیکیٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، رشتے، فیملی لائف میں کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے، تو آپ اپنی سوچ کو سادہ رکھیں، سادگی سے ریئیکٹ کریں، کمفرٹیبل رہیں۔ بہت زیادہ معاملات کو الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اگر آپ سے بات شیئر کرتا ہے، اب اپنا ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے یا کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ کو نگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی، اس بات میں بہت زیادہ انڈلج ہونے کی، معاملے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمپل رکھیں، کمفرٹیبل رکھیں، دماغ کو صاف رکھیں۔ اس سے آپ بہت کمفرٹیبل رہیں گے اور آپ کا لائف پارٹنر بھی آپ سے خوش رہے گا۔ فیملی لائف میں، بزنس ایشوز میں، پروفیشنل کیریئر لائف میں یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی پرابلمس کو ڈائریکٹلی بتائیں۔ جو بھی آپ پرابلم سے گزر رہے ہیں اس کو اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ دوسرے لوگوں کو آپ نے گیس نہیں کرنے دینا، اپنے ایٹیچیوڈ کو آپ نے سمپل رکھنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو اپرچونٹی بھی ملتی ہے پروفیشنل لائف کے حوالے سے، تو وہ اپرچونٹی آپ نے ضرور اویل کرنی ہے۔ آپ کے سٹارز کی پوزیشن کے مطابق اس ویک میں آپ کو پروفیشنل یا کیریئر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ملنے والی ہے۔ انٹرویو اگر آپ دیں گے تو اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ آپ نے بس خود کو سمپل، کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ رکھنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ سے بات کرے، یعنی انٹرویو میں کوسچنز آپ سے ہوں، اس قسم کی کوئی بھی اگر آپ کی زندگی میں امتحان گزر آئے، تو آپ نے سمپل آنسر دینے ہیں، الجھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اس ویک میں آپ کا موڈ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ رہ سکتا ہے، ایٹیچیوڈ بھی آپ کی طبیعت میں زیادہ رہے گا، جس سے اگلے لوگ، یعنی اگلے آپ کے کولیگ، ساتھی کو ورکرز آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی بھی اپنے دل میں پال سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ویک میں آپ کو تھوڑے بہت اپنے کو ورکرز، کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی بات کریں وہ اسٹریٹ فارورڈ کریں، گھما پھرا کر آپ نے بات نہیں کرنی ہے۔ چاہے وہ زندگی میں اس ویک میں کوئی بھی معاملہ ہو، آپ نے بات کو سمپل رکھنا ہے۔ آپ کے لیے یہی ایڈوائز اور پریڈکشن ہے۔ اس ویک میں آپ نے اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ایکسرسائز کریں، ہیلدی ایٹنگ کی ہیبٹس آپ ڈیولپ کریں۔ آپ کی روٹین جو اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اس میں انرجی، ایک ڈسپلن لانے کی کوشش کریں، ٹائم ٹیبل لانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی روحانی اور آپ کی فزیکل زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید اور اس وقت آپ کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دیکھیں، زندگی میں سٹریس ہر کسی کو ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی سٹریسفل سچویشن سے نہ گزرا ہو۔ اب یہ تو زندگی کی باتیں، یہ تو روزمرہ کی زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس سٹریس کو بہت زیادہ اپنے دماغ پر سوار کر لینا اور ایک ہی بات کو بار بار کریدنے سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو پازیٹیو مائنڈڈ رکھیں گے، آپٹیمسٹک رکھیں گے، تو اتنا ہی حالات آپ کے حق میں ہوں گے۔ اس وقت وینس ریٹروگریشن پوزیشن پر ہے اور مرکری بھی اب ریٹروگریڈ کرنے کے لیے جائے گا، تو یہاں پر آپ کے بہت سے ایشوز سالو ہونے کی طرف بھی جائیں گے۔ لیکن آپ نے جب اپنی بات کو، اپنی بات چیت کے انداز کو پازیٹیو رکھیں گے، دلچسپ رکھیں گے، تو تبھی آپ کے بہت سے معاملات حل ہوں گے۔ اگر آپ جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیریئر میں کوئی اچھا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، افسران کی نظر میں آنا چاہتے ہیں، ان تمام باتوں کے لیے جن کا تعلق کمیونیکیشن سے ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دماغ میں آپ پہلے سے ہی پلان کر لیں کہ آپ نے کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور کس وقت آپ نے بات سے فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ شادی شدہ میرڈ افراد کے لیے بھی یہی ایڈوائز ہے کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو محبت سے آگے بڑھانا ہے، اسے اٹینشن دینی ہے۔ وہ افراد جو سنگل ہیں، ان کو بھی کمیونیکیشن سے اپنے بات چیت معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے اس ویک میں، لہٰذا آپ نے محتاط رہنا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی کوئی مشکل آ سکتی ہے۔ کوئی آپ کی ماضی کی بات ان کو جو بری لگی تھی، وہ بار بار وہ دہرا سکتے ہیں، آپ سے ایک ہی بات کا مطالبہ کر سکتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ امیدیں انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ان کو ٹائم پر جواب نہیں دیں گے، یا انہیں ٹائم نہیں دیں گے، تو ان کی یہ امیدیں یا نا امیدیوں میں بدل سکتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا ضرور سہارا لینا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ خاندانی زندگی میں کوئی کنفلکٹ جنم لے سکتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ یہاں پر آپ نے بہت زیادہ محتاط ہو کر کام کرنا ہے اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس پورے ویک میں آپ نے اپنے دماغ کو مکمل ایکٹیو رکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کی پازیٹیوٹی کی، آس پاس کے لوگوں کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی شریک حیات کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔
سفر کے معاملات اس ویک میں ملے جلے رہیں گے. چھوٹا سفر آپ کر سکتے ہیں. کوئی بڑا سفر جو آپ بزنس کے لیے کرنا چاہتے ہیں، پروفیشنل لائف کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کو ان دنوں میں آپ پینڈنگ رکھ لیں، کیونکہ اس قسم کے سفر سے آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے ذائچے میں یہ آ رہا ہے کہ جولائی کے لاسٹ ڈیز میں آپ کے لیے سفر اتنا فائدہ مند نہیں ہے. فائنینسز اس ویک میں آپ کے سٹیبل رہیں گے. آپ کو کسی ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے کوئی انکم مل سکتی ہے، کوئی پیسہ مل سکتا ہے. اگر آپ نے کہیں پر انویسٹمنٹ کرنی تھی، ان نیسیسری آپ کے ایکسپینسز ہو رہے تھے جہاں پر آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو یہاں پر آپ کا بجٹ بھی متاثر ہو سکتا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ کو چھوٹا موٹا کوئی سمٹم آ رہا ہے، ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کو اگنور نہیں کرنا ہے. اس ویک میں آپ نے چاول یا چینی کا صدقہ ضرور دینا ہے. استغفر اللہ کی تسبیح متواتر پڑھتے رہے. میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ استغفر اللہ کی تسبیح آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے. آمین ثم آمین. ٹورینز، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنی خیر و برکت کے سائے تلے رکھے. آپ کی امیدوں، خواہشات اور آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرمائے. آمین ثم آمین. ٹورس، یہ ویک آپ کے لیے بہت پیشن کا، رومانس کا ویک ہے. یہاں پر آپ کی لو لائف بہت زیادہ عروج پر رہے گی. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو یہاں پر آپ کے لیے زندگی میں کوئی نئی انٹری کی بہت زیادہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے. یہاں پر اگر آپ نے اپنے انیشیٹو کو، اپنے سکس سینس کو قابو میں رکھا اور اس کو زیادہ بر وقت طریقے سے استعمال کیا، تو کوئی بہت ہی اچھا شخص، پازیٹیو مائنڈڈ سول آپ کی زندگی میں انٹر ہونے کی تیاری میں ہے، یا آپ کی زندگی میں انٹر ہو رہی ہے، یا آنے والے دنوں میں انٹر ہو جائے گی. اگر آپ کافی عرصے سے ٹرو لو کی تلاش میں تھے، میچنگ پارٹنرشپ کی تلاش میں تھے، کوئی اچھا ساتھی ڈھونڈنا چاہتے تھے، رشتہ تلاش کر رہے تھے، تو یہاں پر آپ نے اپنے سینسز کو بہت زیادہ الرٹ رکھنا ہے، اپنے دل کی آواز کو سننا ہے. اس ویک میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اچھا رشتہ ضرور مل سکتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ کی بات بن سکتی ہے، منگنی نکاح وغیرہ کی تاریخ بھی طے پا سکتی ہے. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی اچھا شخص انٹر ہونے والا ہے. اس ویک میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کو قدرت ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اپنے دل کی اس ویک میں آپ سن سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کے انٹیوشنز اس وقت آپ کو رائٹ سائڈ پہ گائیڈ کر رہے ہیں. آپ کی پلانٹس کی ٹلٹیشن ہو رہی ہے. وینس ریٹروگریڈ پوزیشن پر جا رہا ہے، اور مرکری بھی اس وقت آپ کے ذائچے میں ڈومیننٹ پوزیشن پر ہے. تو یہاں پر آپ کو سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ ان سیاروں کی، ان پلانٹس کی برکت کی وجہ سے، ان کی موومنٹ کی وجہ سے آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. یہ ٹائم آپ کو ایسا مہیا کرتے ہیں جہاں پر آپ کی ڈیزائرز پوری ہو سکتی ہیں. اگر آپ کسی قسم کی ڈیزائر تھی، کیریئر میں آگے بڑھنے کی ڈیزائر تھی آپ کی، تو یہاں پر آپ کے لیے بہت فائدہ نظر آ رہا ہے. آپ اپنے اس ویک میں اپنے کیریئر میں بہت پیشنیٹ رہیں گے، اپنے آپ کے لیے ٹائم نکالیں گے. بہت سی باتوں کو آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا. کس جگہ پر آپ نے کیا بات کرنی ہے، اپنے کس کولیگز کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے، یہ آپ کو خود بہت پتہ چلتا جائے گا کہ کون آپ کے دل میں، کہ کون بندہ اپنے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات رکھتا ہے، کیا بات رکھتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پر اس ویک میں بہت کچھ ظاہر ہونے والا ہے. اگر آپ اپنا پروجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں، نیا پروجیکٹ لینا چاہتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کی بچت کرنا چاہتے ہیں، کسی اپنے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تمام باتیں کرنے میں آپ نے ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرنی ہے. یہ سب کچھ آپ کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی زندگی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہو رہا ہے. پروفیشنل لائف میں اس ویک میں آپ پروگرس دیکھیں گے. آپ کو اپورچونیٹیز بھی ملیں گی. رسپانسبلٹیز آپ کے زندگی میں آنے والی ہیں، یعنی ان رسپانسبلٹیز کو آپ نے خود کو تیار رکھنا ہے. اب یہ رسپانسبلٹیز آپ کے کیریئر، پروفیشنل، بزنس لائف میں زیادہ تعلق رکھتی ہیں. یہ ویک آپ کے کیریئر کو ایک سٹیپ آگے بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. پروفیشنل لائف میں، کیریئر میں آپ کے اپنے کو ورکر کے ساتھ، اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. یہاں پر آپ نے اس بات سے محتاط رہنا ہے، اور آپ نے یہاں پر اپنی حاضر دماغی کا پورا مظاہرہ کرنا ہے. اس مس انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے زیادہ ڈیولپ نہیں ہونے دینا، اور اس کو اسی ویک میں ختم کر دینا ہے. اس ویک میں آپ کے فائنینسز کی حالت بھی اچھی جا رہی ہے. کہیں سے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ منی ضرور ملے گی. یہاں پر آپ نے اپنے اخراجات پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ اس ویک میں آپ کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے. پیسہ آپ کے ہاتھ سے بہت زیادہ نکلے گا بھی، یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر زیادہ پیسہ خرچ کریں گے. تھوڑی بہت احتیاط اور ڈسپلن سے ٹورینس آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے فائنینشیل کو اس وقت اسٹیبلٹی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. فائنینشیل سیکورٹی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے.
اپنے فیوچر کے لیے آپ کوئی اچھا سٹیپ لے سکتے ہیں، فائنینسز کو آپ سیو کر سکتے ہیں اس ویک۔ یہ ویک جو ہے ان باتوں میں آپ کے لیے زیادہ اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے، آپ کو مواقع ملیں گے، آپ اس بارے میں سوچیں گے، پلان کریں گے، اور دیکھنا اگر آپ اس ویک میں اس طرف سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فائنینسز کو آپ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ایک خاص طریقے سے خرچ کرتے ہیں، ایک ترتیب بناتے ہیں، ڈسپلن بناتے ہیں، تو دیکھنا آپ کا فیوچر بہت اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں ایک اچھی خاصی جائیداد بھی خرید سکتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے پچھلے دنوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے جو ماضی میں فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ ویک آپ کے فیصلوں کے لیے، اس قسم کی اسٹینڈنگ کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے، تو آپ نے یہ اسٹیپ ضرور لینے ہیں۔ ٹورین صحت کے حوالے سے یہ ویک آپ کا انرجی فل رہے گا، آپ میں بہت زیادہ انرجی رہے گی، توانائی رہے گی، آپ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بھی اچھا کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ایک خاص قسم کی پازیٹیوٹی ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ تو اس ویک میں کوئی بھی خاص ہیلتھ ایشو آپ کو نہیں ہونے والا۔ اس ویک میں مارس آپ کے موڈ کو تھوڑا سا اگریسو رکھے گا، لیکن فل مون، نیو مون آپ کو کنسنٹریشن بھی پرووائڈ کرے گا، لہٰذا مارس کا افیکٹ تھوڑا بہت کینسل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے آپ کو بس تھوڑا بہت محتاط رکھنا ہے، پینسو رکھنا ہے، آپٹیمسٹک رکھنا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویک آپ کے لیے بہت بہترین اچھا جانے والا ہے، پروفیشنلی طور پر گرو بھی کریں گے، فائنینسز اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، ہیلتھ ایشوز بھی آپ کو کچھ خاص نہیں ہے، آپ مائنڈ فل رہیں گے، آپ کا مائنڈ ایکٹیو رہے گا، آپ اچھے فیصلے کریں گے، نیا شخص نئے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے، سوشل لائف آپ کی اچھی رہے گی۔ میرڈ وومن کے لیے بھی یہ ویک بہت اچھا ہے، پریگنینسی کی اگر آپ کوشش کر رہی ہیں یا اگر آپ چاہتی ہیں، آپ کو خواہش ہے، تو یہ خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے اچھی خبر بھی مل سکتی ہے۔ اس ویک میں آپ نے تھوڑے بہت پیسوں کا صدقہ ضرور کرنا ہے، خصوصاً جمعرات اور جمعے کو آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ آپ کی بہت سی پریشانیوں کو ٹالے گا، آپ کے راستوں کو سموتھ کرے گا اور آسانیاں لے کر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ جیمنائی، برج جوزا، جیمنائز، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خیر و برکت، خیر و عافیت کے سائے تلے رکھے، آپ کی زندگی کو خوشحالیوں سے، خوشی سے، عزتوں سے، رحمتوں سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ جیمنائز، اس ویک میں آپ نے زیادہ سننا ہے، ہر بات سن کر اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا، یعنی آپ نے ریئیکشن زیادہ پاس نہیں کرنے، صرف سننے کا کام کرنا ہے۔ یہ ویک آپ نے اپنے کانوں کو کھلا رکھنا ہے، ایکٹیو رکھنا ہے، ذہن کو ایکٹیو رکھنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، سچویشن کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی بہت اہم مسئلہ حل کرنے کی طرف جائیں گے۔ آپ کی خاندانی زندگی میں کوئی ڈسپیوٹ تھا، کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ تھا، پیسوں کا معاملہ تھا، کسی کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں کوئی نیگیٹیوٹی تھی، یہاں پر آپ کو قدرت موقع پرووائڈ کرے گی کہ آپ اپنی انٹیوشنس کا، اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ تو آپ نے اپنے ورڈز کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنی باتوں کو بہت محدود رکھنا ہے، زیادہ کام آپ نے سننے کا کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی سچویشن گزر رہی ہے، جو بھی لوگ آپ کی زندگی میں باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ان پر پوری نظر رکھنی ہے۔ مارس اس ویک میں آپ کا کوئی بھی بروکن رشتہ اس کو مضبوط کرے گا، یا آپ کا کوئی بھی رشتہ ہیلنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ بات چیت سے، کمٹمنٹ سے، کمیونیکیشن سے آپ اپنے کسی بھی رشتے کو، کسی بھی ریلیشن شپس کو دوبارہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ ماضی میں کوئی غلطی ہوگی تھی، اگر آپ تھوڑی بہت معافی کی طرف جاتے ہیں، اس سے اگر آپ اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں، جذباتی لحاظ سے اگلے کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کا بہت ہی ترینہ دوست، ترینہ ساتھی آپ سے راضی ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں بھی اس ویک میں کچھ نہ کچھ دشواریاں آ سکتی ہیں، چیلنجز آ رہے ہیں، یہاں پر آپ نے ان سے نبٹنا ہے۔ اور ایسا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کا لوڈ ون، آپ کا پارٹنر ہمیشہ بہت ہی شدت سے آپ کا انتظار کرتا رہے۔ کسی وقت اس کو سپیس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ٹائم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اس قسم کی ڈسکشن کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے روحانی اسپرچل پہلو کو بھی اجاگر کرتا رہے۔ تو اس قسم کی باتوں کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ اپنے دل میں ڈیولپ نہیں ہونے دینی۔ اس ویک میں آپ کے لیے نیشنل کیوریوسٹی ہے، یعنی آپ تجسس کا شکار رہیں گے، آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کی طرف زیادہ خواہش رہے گی، اور آپ کی زندگی میں ان چیزوں کی طرف زیادہ ہائی لائٹڈ ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کی طرف، انٹرسٹ کی طرف، ڈیولپ کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں۔ مارس یہاں پر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، اپنے گرے شیئرز آپ سے دور لے کر جا رہا ہے۔ آگے وینس کی ریٹروگریشن ہو چکی ہے، یہ بھی آپ کے لیے بہت سی چیزوں کو سموتھ لے کر جا رہی ہے۔ وینس کی ریٹروگریشن سے آپ کو اتنا نقصان نہیں ہوا ہے، اس نے آپ کو وہ اپرچونٹیز بھی دی ہیں اور تھوڑی بہت آپ کے لیے کنفلکٹ بنائے ہیں، لیکن آپ نے اس کو اپنے صبر سے سالو کر لیا ہے۔ پرسنل لائف میں آپ کی کچھ کمٹمنٹ نہیں پوری ہو سکتی ہے، یہاں پر آپ کو احتیاط سے کام لینا ہے، آنیسٹی سے کام لینا ہے، صبر سے مظاہرہ کریں، دوسروں کی بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔
فائنینسز کے حوالے سے یہاں پر آپ کو کوئی ان ایکسپیکٹڈ ٹرن مل سکتا ہے، آپ کے بل زیادہ آ سکتے ہیں، آپ کی رقم بلز ادا کرنے میں زیادہ خرچ ہوگی، کوئی اچھی خاصی ان نیسیسری چیز آپ خرید سکتے ہیں، یعنی آپ کو اس چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ اس پر اچھا خاصا پیسہ صرف کر سکتے ہیں، کوئی الیکٹرانک کی چیز آپ خریدنے کی طرف جائیں گے، جہاں پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ پوٹینشیل انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی انکم انکریز کرنی ہوگی، آپ نے اپنی بچت میں سے ابھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، اس کے لیے آپ سائڈ بیس میں کوئی راستہ سوچ لیں، بہت سی ایسی آن لائن پروجیکٹس بھی ہیں، کوئی اس قسم کا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنی سیونگز میں سے آپ نے اپنے پیسوں کو اس وقت بچا کر رکھنا ہے۔ پروفیشنل کیریئر لائف میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے کام میں آرگنائزڈ رہیں، اپنی اپروچ کو، اپنی ذات کو آپ تھوڑا سا بہت فلیکسیبل رکھیں، یہ نہیں ہو کہ ہر بات پر اگر آپ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کی ہر بات کوئی نہیں مانے گا، اس لیے آپ ٹائم پر اس ویک میں اپنے آپ کو فلیکسیبل کریں، آگے اگست کے مہینے میں بہت زیادہ پلانٹس کی ریٹروگریشن ہونے والی ہے، اگر آپ اس ویک میں اپنے آپ کو تھوڑا مولڈ کرتے ہیں، اپنے موڈ سوئنگس کو قابو میں رکھتے ہیں، حالات کے مطابق تھوڑا بہت اپنی پرسنالٹی کو چینج کرتے ہیں تو اگلے آنے والے وقت میں اگست کے مہینے میں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، بہت سی پیچیدگیوں سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں انسان کو حالات چینج کرنے میں اپنے ارد گرد کے ماحول چینج ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، آپ ہر وقت کسی ایک کنڈیشن میں ایک اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے ہیں، کسی وقت انسان کے ارد گرد کا ماحول سراؤنڈنگ چینج بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کسی بڑی اپرچونٹی کی طرف جانا پڑتا ہے تو آپ کو ڈیئرنگ اسٹیپ لینے پڑتے ہیں، بڑے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں، اگر آپ کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، اپنے کام کے کسی پروجیکٹ کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ، اپنے لوڈ ون کے ساتھ آپ بہت زیادہ اٹیچ تھے تو اس کے ساتھ تھوڑی سی دوری بھی اختیار کرنی چاہیے تاکہ آپ کو اور اس کو تھوڑی سی اسپیس مل سکے، آپ کو کام کرنے کے لیے زیادہ بہتر آئیڈیاز آنے کے لیے آپ کے دماغ کو تھوڑی اسپیس کی، ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ویک میں آپ کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی، ہیلتھ کے کوئی میجر ایشو نظر نہیں آ رہے، سوائے آپ کو تھوڑی بہت انزائٹی ہو سکتی ہے، اسٹریس فیل کر سکتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا بہت فلیکسیبل رکھنے کی طرف نیچے لے کر جا رہے ہیں، آپ اپنی بات پہ جتنا ہی زیادہ اکڑ کر رہیں گے، اس بات کو منوانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اسٹریس زیادہ فیل ہوگا، لہٰذا اس ویک میں آپ نے ڈس ایگریمنٹ سے تھوڑا بہت احتیاط سے کام لینا ہے، ڈس ایگریمنٹ سے بچنا ہے، جہاں پر آگے کوئی کامن ایشو سر بھی اٹھاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے پیشنس سے، انڈرسٹینڈنگ سے کام لینا ہے، ان ایکسپیکٹڈ میٹر کوئی آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، یا تھوڑا بہت اس سے آپ ٹائم لے لیں، اس سے آپ اس معاملے سے آپ دور ہٹ جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ سفر کرنے کے لیے یہ ویک آپ کے لیے اچھا ہے، آپ کے سوشل کانٹیکٹس انکریز ہوں گے، اس ویک میں کسی بھی پیلے رنگ کی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں، وہ پیلے رنگ کی دال ہو سکتی ہے، چنے ہو سکتے ہیں، اس سے آپ کی بہت سی مشکلیں آسان ہوں گی، آپ کو زیادہ راستے نظر آئیں گے، آپ کو بہت زیادہ سیکیورٹی محسوس ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آپ سے خوش رہے، آمین ثم آمین۔ کینسر، برج سرطان، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و برکت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آپ کی زندگی کو خوشیوں، خوشحالیوں، برکتوں سے بھر دے، اپنا کرم آپ پر بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ کینسیرینس، اس ویک میں اگر آپ کا ٹریول کا پلان بن رہا ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ نے اس کے لیے پہلے سے ارینجمنٹ کر کے رکھنی ہے، تمام معاملات پہلے سے طے کرنے ہیں، کوئی بڑا سفر آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آ سکتا ہے، جہاں پر آپ کے فرینڈس، آپ کے ریلیٹیوز سے کوئی بھی دوست آپ کی بہت مدد کرے گا، اگر آپ کے بیرون ملک جانے کے چانسز بن رہے ہیں یا آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس ویک میں آپ کا لکی نمبر 8 ہے۔ کینسیرینز، اس ویک میں آپ کی زندگی میں چاہے وہ پروفیشنل کیریئر، آپ کی ذاتی زندگی، فیملی لائف ہو، کسی بھی پہلو پر کوئی بہت امپورٹنٹ میٹر آپ کے آگے کھلے گا جو کہ آپ کے کنفیوزڈ مائنڈ سیٹ کو، آپ جس کنفیوژن کا شکار تھے اس کو اور بھی بڑھائے گا، آپ کو کنفیوژن زیادہ رہے گی، خاص طور پر ویک کے آخری 3 دنوں میں آپ کا مائنڈ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، آپ فیصلہ نہیں کر سکیں گے، بات کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی بھی اس قسم کا اچانک میٹر آپ کی زندگی میں آئے گا تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ اس کو ڈیل نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ نے یہاں پر تھوڑی بہت حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ابھی سے آپ تھوڑا بہت سوچ لیں کہ آپ نے اس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ اس ویک میں آپ کو اس بات کی طرف زیادہ محتاط رہ کر کام کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، جو کانسپیریسیز ہو رہی ہیں، اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، جہاں پر آپ نے تھوڑا بہت کانشیس بھی رہنا ہے، اپنے ڈیسیجنز اور اپنی سرکمسٹانسز سے آپ نے باتوں کو سمجھنا ہے، کمیونیکیشن میں آپ نے دھیان دینا ہے، خصوصاً کوئی ریٹن کام اگر آپ کر رہے ہیں، کہیں پر اگر آپ نے سائن کرنے ہیں تو جہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے، سائن کرنے سے پہلے، دستخط کرنے سے پہلے آپ نے اس تحریر کو، اس معاہدے کو، جو بھی آپ کے پاس پیپرز ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، یہ آپ کے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ پریڈکشن اور ایڈوائز ہے۔
اس ویک میں آپ نے اپنی فیلنگس کو بہت ہی اوپن طریقے سے، آنیسٹ طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے، اپنے لوڈ ون کے سامنے آپ نے اظہار کرنا ہے، آپ کیا پرسپیکٹیو ہے، آپ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر آپ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں، اس کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب آپ نے کمیونیکیٹ کر کے، بول کر، اس کو اعتماد میں لے کر سب کچھ بتانا ہے۔ اس ویک میں آپ تھوڑا بہت ایموشنل بھی رہیں گے، سیلف ڈسکوری کی طرف جائیں گے، آپ کو اپنی ذات کی بہت سی خرابیوں کا، نیگیٹیوٹیز کا موقع ملے گا، جاننے کا موقع ملے گا، آپ اس پر کام کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بات پر آپ کتنے کمزور تھے، زندگی کے اس فیلڈ میں آپ کتنے حد تک پیچھے رہ گئے، تو یہاں پر آپ کو سیلف ڈسکوری کے لیے بہت زیادہ سوچنے کا موقع ملے گا، اور یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اگست میں بہت سارے پلانٹس کی ریٹروگریشن بھی ہو رہی ہے، تو یہاں پر اس ویک میں آپ نے اگر سیلف ڈسکوری کی طرف جاتے ہیں، اس کام کی طرف یا اس پوائنٹ کی طرف اگر آپ توجہ دیتے ہیں، تو آپ کے بہت سے معاملات، بہت سے آپ کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے، آپ کے بہت سی اس قسم کی منٹ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے ریلیشن شپ کو ڈیپر کرنے کے لیے آپ کو اپنے کنیکشنز آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، آپ کو پہل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی فیلنگز کو، احساسات کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنی انٹیوشن پر آپ ٹرسٹ کریں، اپنی فیلنگز کو بیان کریں، کھل کر بیان کریں، یہاں پر آپ کی لو لائف ان شاء اللہ تعالیٰ اور بڑھے گی، پراسپیرس ہوگی۔ کیریئر میں آپ اپنے کولیز کے ساتھ، کو ورکر کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں، کیریئر لائف میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹی بھی آئے گی، جو آپ کے لیے ترقی کی نئی راہیں بھی کھول سکتی ہے، اور جو پہلے سے رکاوٹیں تھیں، کوئی کام پہلے سے رکا ہوا تھا، اس کو آگے بڑھانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے اپرچونٹیز کو ضرور اویل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے کسی قسم کی پازیٹیو بات آپ کی کیریئر لائف میں، پروفیشنل لائف میں ضرور آنے والی ہے۔ یہاں پر آپ کے ریڈنگ میں کچھ جیلسی کا فیکٹر بھی آ رہا ہے، کیونکہ کیریئر لائف میں جب کسی کو ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹی مل جاتی ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں کوئی بونس آپ کو مل جاتا ہے، کوئی آپ کو انکریمنٹ لگ جاتی ہے، اس قسم کا اگر آپ کو کوئی فائدے والا کام کیریئر میں ہوتا ہے، تو جیلسی فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جیلسی فیکٹر آپ کے راستے میں مشکلات لے کر آ رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اپنی آنکھیں کھول کر رکھنی ہے، اور ہر وقت سوئے نہیں رہنا، اپنے دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ ہر وقت ہر کسی پر اعتماد بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی بندے کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، بار بار ایک غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے، تو یہاں پر آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ فائنینسز کے حوالے سے آپ کو اسٹریٹجک اپروچ ضرور اپنانی چاہیے۔ اگر آپ پروگرس کی طرف جا رہے ہیں، اپنے فائنینشیل گولز اگر آپ نے سیٹ کر لی ہیں، تو آپ نے جو ڈیسیشنز لینے ہیں، جو اپنے باؤنڈریز مکمل کرنی ہے، تو آپ نے اس کی طرف توجہ بھی دینی ہے، اور اس کو آپ نے وقت پر مکمل کرنا ہے۔ اپنے اخراجات کو، ایکسپینسز کو آپ نے پلان کرنا ہے، ان ایکسپیکٹڈ خرچہ بھی آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، جو آپ کی بجٹ کو متاثر کرے گا، لیکن آپ اس کو سکسیزفلی مینج کر لیں گے، لہٰذا فائنینسز کے حوالے سے یہ ویک آپ کو اسموتھ جائے گا، کوئی بڑی میجر پرابلم نہیں آ رہی، چھوٹی بہت مشکل آ سکتی ہے، لیکن آپ اس کو کور کر لیں گے۔ اس ویک میں آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک رہے گی، مینٹلی طور پر آپ سٹریس اور انزائٹی کا شکار رہیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ کے موڈ سوئنگس ہو رہے ہیں، آپ کو ریلیکسیشن، اپنے باڈی کو ریسٹ دینے کا طریقہ نہیں پتہ ہے، اس وجہ سے آپ ہر وقت اس قسم کی مشکل کا شکار رہتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے کون سی بات کو کہاں پر چھوڑ دینا ہے، کس بات کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، آپ ہر ایک بات پر سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس لیے اکثر آپ کو انزائٹی اور سٹریس کی کیفیات رہتی ہیں۔ اس ویک میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو گولز آپ نے بنائے ہیں، جو آپ نے اپنے بزنس کے حوالے سے، کیریئر پروفیشنل کے حوالے سے جو گولز سیٹ کیے ہیں، آپ کی جو امیدیں ہیں، تو وہ آپ کی ریئلسٹک ہوں، اچیویبل ہوں، یعنی ان چیزوں کو، ان گولز کو، ان باتوں کو آپ اچیو بھی کر سکیں۔ بہت زیادہ ہائی لیول پر اگر آپ جاتے ہیں یا اس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں جو آپ سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس سے آپ نے اس ویک میں رکنا ہے۔ اس قسم کی پلاننگ کریں، اس قسم کا پلان ہاتھ میں لیں، اس قسم سے گول سیٹ کریں جو آپ اچیو کر سکیں، اور بعد میں یہی آپ کو خوشی بھی دیتے ہیں، اور آپ کو ایک سٹیپ آگے بھی لے کر جاتے ہیں۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی خیر و برکت، رحمت، نعمتوں کے سائے تلے رکھے، آپ کی امیدوں، خواہشات، آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرمائے، آپ کو ہمیشہ سکون سے اور عزت کی زندگی سے نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔ جولائی کا لاسٹ ویک آپ کے لیے اپنی فیلنگز کو بہت زیادہ اگریسولی شو کرنے کا ویک نہیں ہے، یہاں پر آپ نے ریزننگ سے کام لینا ہے، سوبر ریزننگ کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے اچھی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، کوئی فیصلے کرنے ہیں، کولیز کے ساتھ رابطے بحال کرنے ہیں، اپنے سپیریئر کے ساتھ، سینئر کے ساتھ اچھے معاملات بنا کر رکھنے ہیں، تو یہاں پر آپ نے ریزننگ کا، یعنی اپنے دماغ سے کام لینا ہے، ریزننگ کا مظاہرہ کرنا ہے، بات سوچنی ہے، اس کی ریزن پیش کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو اس کو بے تکی بات نہیں کرنی ہے، بہت سوچ سمجھ کر سالڈ بات کرنی ہے، تاکہ جس بات پر آپ قائم رہ سکیں وہ آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے۔
اس پورے ویک میں آپ کی کریٹیوٹی پیک پر رہے گی، آپ کے بانڈس کو آپ کی فیملی دوستوں کے ساتھ اور بھی مضبوط کرے گی۔ یہاں پر آپ نے ایڈوانٹیجز لینے ہیں، اپنی کریٹیوٹی سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، جو آپ کے پیشنس ہیں، ہابیز ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہاں پر جو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں، دیکھیں جب انسان کے لیے اس قسم کا ماحول بن رہا ہوتا ہے، دماغ نئے کنیکشنز بنا رہا ہوتا ہے، کریٹیوٹی تو اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، نئے نئے خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ وقت بہت ہی بلیسنگز والا وقت ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ اپنے ان دنوں کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں اور آگے آنے والے دنوں کی بھی تھوڑی بہت پلاننگ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنا سکتے ہیں، آپ اپنی کریٹیوٹی سے ایسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوتا رہے۔ تو یہاں پر آپ نے ان دنوں کو مس نہیں کرنا ہے، اس قسم کی اپرچونٹی اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ کریٹیوٹی کے لحاظ سے اگر آپ کو پروجیکٹ ملتا ہے، کہیں پر آپ نے پلاننگ اپنی پیش کرنی ہے، پریزنٹیشن پیش کرنی ہے، جاب انٹرویوز کے لیے جانا ہے، تو ان تمام باتوں میں آپ اپنی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی ذات کی آرٹسٹک سائڈ کو ایکسپلور کریں، نیو پروجیکٹ میں اپنے چیلنجنگ پوزیشن کو لے کر آئے، جہاں پر اپنے خیالات سے، اپنی کریٹیوٹی سے یہاں پر آپ نے خوب ایڈوانٹیجز ضرور لینے ہیں۔ اس ویک میں آپ کی رومانٹک پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، جہاں پر آپ کے رومانٹک معاملات گروتھ پکڑیں گے، آپ کا ریلیشن شپ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی پارٹنرشپ کو بنانے کے لیے، رشتہ بھیجنے کے حوالے سے کوئی وعدہ کیا تھا، تو آپ اس کو پورا کریں گے، آپ کا رشتہ اس ویک میں طے ہو سکتا ہے یا آپ اور اسٹرینتھن ہونے کی طرف جاتا ہے۔ آپ کے سوشل کنیکشنز بھی اس ویک میں زیادہ مضبوط ہو گئے، یعنی ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ ویک آپ کا بہت اچھا جانے والا ہے۔ یہاں پر آپ نے اچھی بات چیت کے ذریعے، میننگ فل پلاننگ کے ذریعے اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ کوئی بہت بڑا ایشو کانفلکٹ اگر سامنے آ چکا، لڑائی جھگڑے والی کیفیت تھی، تو وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، بس آپ نے تھوڑی سی پہل کرنی ہے، معاملہ خود بہت سیٹ ہو جائے گا۔ کیریئر کے حوالے سے یہاں پر آپ کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، بس آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے، فوکس رہنا ہے، ہارڈ ورک کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اپنی انوویٹو تھنکنگ سے، کریٹیوٹی سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اس ویک میں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو فریش آئیڈیاز آئیں گے۔ اگر آپ چیلنجز کا شکار تھے تو وہاں پر آپ کو سولوشنس بھی آپ کے دماغ میں ضرور آئیں گے، آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوگی، یہ آپ کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں اس قسم کی سچویشنز، اس قسم کی تھنکنگ آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے۔ یہاں پر بس آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے، اپنے آئیڈیاز، اپنے اوپینینس کو پیش کرنے میں گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کانفیڈنس سے کام کریں گے، اپنی آئیڈیاز، پلانس کو اگر آپ پریزنٹ کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملے گا، اور اگلے آپ کی اس بات کو بہت سرائیں گے بھی، آپ کے کانفیڈنس کو پسند کیا جائے گا۔ فائنینسز کے حوالے سے یہ ویک بھی اچیویبل ہے، آپ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن لیں۔ یہاں پر اپنی آمدنی کو انکریز کرنے کے لیے آپ نے ڈسپلن اور پریکٹیکلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہاں اگر آپ چیزوں کو تھوڑا بہت مینیج کر لیتے ہیں، فائنینسز کو خرچ کرنے کا، مینیج کرنے کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں، تو اس ویک میں آپ کو جو اپرچونیٹی فراہم کی جا رہی ہے، جہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ اس بارے میں بھی اپرچونیٹیز بن رہی ہیں کہ مرکری کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، اور یہ آپ کی ڈیلنگ کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وینس بھی اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس قسم کے تمام سینسٹیو کام جو پیسے سے، روپے پیسے سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی آپ بہت اچھے ڈسپلن طریقے سے، مینیجنگ طریقے سے آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کوئی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اپنے بجٹ کے ساتھ اس ویک میں آپ نے سٹک رہنا ہے، بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کرنے ہیں۔ اپنے ایکسپینسز کو آپ ٹریک کرنے کی کوشش کریں، ایک لسٹ بنا لیں، اور جہاں پر آپ نے سیونگز کو پرائیورٹی دینی ہے۔ اس ویک میں آپ نے فزیکل طور پر ایکٹیو رہنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ تھوڑا بہت ریسٹ بھی کر سکیں، ایکسرسائز کریں، واک آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر واک سے آپ کا سلیپنگ پیٹرن جو ہے وہ اچھا ہوگا، سونے جاگنے کے اوقات میں بہتری آئے گی۔ اس ویک میں ماضی میں آپ نے جو اچھے کام کیے تھے اس کا پھل آپ کو مل سکتا ہے، جو آپ نے محنت کی تھی اس کو ریکوگنیشن ملے گی، آپ کی ایفرٹس کو پسند کیا جائے گا۔ کوئی اچھی ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو رہی تھی وہ پوری ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ کی پرسنل زندگی سے بھی اٹیچ ہو سکتی ہے، پروفیشنل زندگی سے بھی۔ تو یہاں پر اگر آپ کی کوئی اس قسم کی بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ادا کرنا ہے، اور ہر وقت استغفر اللہ اپنی زبان پر رکھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ اور بھی اپرچونیٹیز ملیں گی، اور پازیٹیو ورک آپ کو گڈ لک آپ کے لیے لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویک میں آپ نے چاول یا چینی کا صدقہ ضرور دینا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے پیٹرن لے کر آئے گا، آپ کے راستے کو آسان کرے گا، مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ ورگو، برج سنبلا، ورگوز آپ کے لیے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ خوشحال اور سکون سے رکھے، آپ کی زندگی میں وہ تمام باتیں، وہ تمام خوشیاں لے کر آئے جس کی آپ امید رکھتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، آمین ثم آمین۔
ورگوز اس ویک میں آپ نے اپنے آفیشیل ڈاکومنٹس کی طرف توجہ دینی ہے. یہاں پر کوئی ایشو سر اٹھا سکتا ہے. کوئی بھی پیپر سائن کرنے سے پہلے، اس کو پروسیس کرنے سے پہلے، آگے لے جانے سے پہلے آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے. جو سٹیٹمنٹس آپ نے بنائی ہیں اس کی طرف آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے. اور یہاں پر آپ نے اپنے لکھی ہوئی ہر تحریر کو بار بار پڑھ کر، اور اگر کوئی کسی جگہ پر سائن کرنا ہے، کہیں پر سائن کروانا ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے پڑھ کر احتیاط سے کام لینا ہے. اور ڈبل کراس ڈبل چیکنگ ضرور کرنی ہے. اگر اس ویک میں آپ اپنے فیصلوں میں کنفیوژن محسوس کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے، آپ اس قسم کی کنفیوژن کا شکار ہیں، تو آپ اس بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہونا بھی چھوڑ دیں. آپ رائٹ ڈائریکشن پر ہیں اور بہت جلد چیزیں اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. اس ویک کے بعد آپ کی یہ کنفیوژن ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی. بس آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کنفیوزڈ اسٹیٹ آف مائنڈ سے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی، اپنے کلوز فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ نیگیٹو ہو کر بات نہیں کرنی ہے. ان کی فیلنگس کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ کی سالڈ سپورٹ ہے. آپ کے لیے سالوں سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے کام کرتے ہیں. خصوصاً ہاؤس وائف، آپ نے اپنے دل میں اس قسم کی کوئی بھی غلط فہمی نہیں پالنی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے تو آپ اس کو پہلے سے کنفرم کر لیں. اس ویک میں چاہے آپ کا کیریئر ہو، لو لائف ہو، پرسنل گروتھ ہو، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو، یہاں پر آپ نے اپنے کام سے اپنے گولز کو ضرور اچیو کرنا ہے. ایکشن کرنا ہے، سوچنا زیادہ نہیں ہے، پریکٹیکل ورک زیادہ کرنا ہے. یہاں پر اگر آپ کو کوئی مشکل بھی آ رہی ہے، کوئی آبسٹیکل آ رہی ہے، تو ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی بات چیت سے، کمیونیکیشن سے آپ بہت بڑے مسئلے اپنے کیریئر یا پروفیشنل لائف کے حل کر سکتے ہیں. اس ویک میں آپ نے اپنی ایبلٹیز کی طرف، اپنی صلاحیتوں پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا ہے، فوکس رہنا ہے. اور اگر آپ اپنے اس ٹائم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کیریئر ڈیولپمنٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا ٹائم ہے. آپ تھوڑی سی محنت سے، تھوڑی سی بات چیت سے، تھوڑی سی حاضر دماغی سے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور یہ اس ویک میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے آپ کی ڈیولپمنٹ کا. یہاں پر آپ نے اپنے لوڈ ون، اپنے پارٹنر کے ساتھ، دوست کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ کنیکشن بنایا تھا، تو اب اس پر زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے حق میں وہ شخص بہتر ہے. اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ بنانے کی طرف توجہ دیں، اس پر فوکس کریں، اس کی بات کو سنیں، اس کے پیشن، اس کی ایکسائٹمنٹ کو سراہیں. اگر آپ نے کوئی نیا تجربہ کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ نے وہ افریڈ نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا ہے. اپنی بات سے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ماضی میں اگر آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا مس ہیپ ہو چکا ہے، آپ کی محبت پوری نہیں ہوئی ہے، تو وہ آپ کے لیے بہتر تھا. اگر اب آپ کی زندگی میں کوئی نیا شخص انٹر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو ویلکم کریں. تھوڑا بہت اس کی چھان بین ضرور کر لیں. رشتہ بیچتے وقت آپ نے اپنے والدین کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ تھوڑی بہت اس کی بات چیت کرنی ہے. تھوڑا بہت رشتے کو اپنا ٹائم دینا، اسپیس دینا ہے. ہو سکے تو آپ اس کے بارے میں انویسٹیگیشن بھی کروا لیں. یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرتے وقت آپ نے اپنی انٹیوشنس کو بہت دھیان میں رکھنا ہے. اگر وہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں کوئی بھی اس قسم کی انڈیکیشن دے رہی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ماننا ہے. مختصر یہ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک اچھا ہے، پرومسنگ ہے، دوستانہ ہے، لیکن سنگل افراد کو تھوڑی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً رشتہ یا پروپوزل بیچتے وقت یا اس کو فائنل ڈیسیجن دیتے وقت. پروفیشنل لحاظ سے یہاں پر آپ کے لیے اچھا ٹائم جا رہا ہے. آپ اپنی بہت زیادہ کام اس ویک میں پورے کر سکیں گے. اگر آپ کو نئی جاب کی آفر ہو رہی ہے، پروموشن ہوگی، اگر آپ کو اپنی صلاحیتوں کے دکھانے کا موقع مل رہا ہے، تو اس ویک میں ان تمام اپرچونیٹی سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. اپنے کام کرنے والی جگہ پر آپ اپنی اچھی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سیلف کیئر کی طرف بھی آپ توجہ دیں گے. اپنی پرسنالٹی کے پازیٹیو پوائنٹس کو آپ اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ آپ کے لیے بہت ہی پازیٹیوٹی، اچھی نیوز، خیر و برکت لانے والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جہاں پر آپ نے صرف تھوڑا بہت فوکس رہنا ہے، آرگنائز رہنا ہے. اور کوئی بھی نیا چیلنج آ رہا ہے تو اس سے آپ نے خوفزدہ نہیں ہونا ہے. اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانے ہیں. اپنی ڈیڈیکیشن آپ نے جاری رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی بات آپ کے تمام کیے کرائے پر پانی پھیر دے. تو یہاں پر اگر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں، اگر اس میں چیلنجز آ رہے ہیں تو یہ بہت تھوڑے چیلنجز ہیں. آپ ان چیلنجز کو نگلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی بہت کمیونیکیشن سے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں. ہو سکے تو اس قسم کے چیلنجز کو اس ویک میں آپ نگلیکٹ کر دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ آپ کی ڈیڈیکیشن کو، آپ کی پروگرس کو زیادہ متاثر نہیں کرے گا. اس ویک میں آپ پریکٹیکل رہیں گے، اس لیے اخراجات میں بھی آپ پریکٹیکلٹی کا مظاہرہ کریں گے، اسمارٹنیس کا مظاہرہ کریں گے. فیوچر کے لیے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے، آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. جہاں پر اگر آپ نے فائنینشیل لحاظ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اسٹیپ لینا ہے، پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے، بزنس کے لیے کوئی نیا پلان بنانا ہے، پروپوزل دینا ہے، تو آپ یہ تمام چیزیں اس ویک میں کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا سکیور ہفتہ ہے.
اس ہفتے آپ کو سر درد کی شکایت زیادہ رہے گی، کان میں درد بھی ہو سکتا ہے، پیٹ کے مسائل بھی سر اٹھا سکتے ہیں، لہٰذا آپ نے اپنی ڈائٹ کی طرف بہت دھیان دینا ہے، پانی زیادہ پئیں، اور اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنی باڈی میں نمکیات کی لیول کو برقرار رکھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے۔ اس ویک میں آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ صدقے کے طور پر جولائی کے آخری دنوں میں خصوصاً آپ نے کالے چنوں کا صدقہ ضرور دینا ہے۔ یہ صدقہ اگر آپ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے، بہت سے کام آپ کے سموتھ ہو جائیں گے، آسان ہو جائیں گے، آپ کو بہت ریلیکسیشن ملے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہے، آمین ثم آمین۔ لبرا، برج میزان، لبراز، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو صحت، خوشیوں، عزتوں، نعمتوں، رحمتوں سے نوازتا رہے، آپ کی زندگی کو خوشحال اور سکون سے رکھے، آپ کی جو خواہشات، دعائیں، امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لبراز، یہ ویک آپ کے لیے رسکس لینے کا ویک ہے، یہاں پر اگر آپ اپنے پلانس میں کوئی اس قسم کی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جو رسکی ہو تو آپ لے سکتے ہیں، آپ کو سکسیس ملے گی۔ اگر آپ جہاں پر اپنے مخالف سے ریکانسیلیشن کرنا چاہتے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے مخالفین سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا زبردست ٹائم ہے۔ آپ اس قسم کے تمام کام کر سکتے ہیں، اپنی پرسنل کیریئر، پروفیشنل لائف میں، بزنس کے معاملات میں آپ رسک لے سکتے ہیں، اپنے کاؤنٹر پارٹ سے آپ کانفیڈنس سے اگر بات کریں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا اور اگر آپ کی بات سن بھی لے گا، کیونکہ اس وقت سٹارز، پلانٹس کی موشنز اس طرح کی بن رہی ہے، اس طرح کے ڈگریز بنا رہے ہیں، اس طرح کے آپس میں وہ کنیکشن بنا رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، خصوصاً رسکی معاملات کو ٹیکل کرتے ہوئے، وہ معاملات جو حل نہیں ہو رہے تھے۔ ہاؤس وائف کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ اس قسم کی کوئی سچویشن آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو اگر آپ اس کے لیے عملی اسٹیپ لیتی ہیں، کانفیڈنس سے بات کرتی ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں، فرم ہو کر اپنے ڈیسیجنز پر قائم رہتی ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، آپ یہاں پر کوئی اچھا مقام حاصل کر سکتی ہیں، اپنی بات کو منوا سکتی ہیں۔ تو اس قسم کے تمام فیکٹرز اس ویک میں آپ کے بہت اچھے جانے والے ہیں، پورے ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ لبرلز، اگر آپ اپنی سکلز کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام سیکھنا چاہتے ہیں یا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی جولائی کا لاسٹ ویک بہت اچھا ہے۔ اگلے پورے مہینے یعنی اگست کے مہینے میں پلانٹس کی ریٹروگریشن ہوگی، تو اگر آپ یہاں پر ان دنوں میں کوئی عملی سٹیپ لیتے ہیں، کوئی نئی سکل سیکھنے کی طرف جاتے ہیں تو اگست کے مہینے میں آپ وہ سکل بہت ہی ڈٹرمینیشن کے ساتھ سیکھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے اور کم وقت میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ کے روٹین کے کام میں آپ کے لیے کوئی مشکلات تھیں، آبسٹیکلز آ رہی تھیں، تو آپ اپنے ٹائم کو انویسٹ کریں، نئی چیز سیکھیں، کوئی اپنے نئی چیز سیکھنے سے، نئی اسکلز سیکھنے سے آپ میں کانفیڈنس بھی آئے گا، آپ کی اسکلز اپ گریڈ ہوں گی اور آپ کو فائنینسز میں بھی مدد ملتی رہے گی۔ اس ویک میں آپ کے ریلیشن شپ میں پازیٹیو گروتھ آئے گی، امیدیں آپ کی پوری ہوں گی، لو لائف آپ کی اس وقت پازیٹیو ڈیولپمنٹ سے گزر رہی ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کسی اچھے شخص سے، نئے شخص سے ملیں گے جس کو آپ کے انٹرسٹ میں آپ کی ویلیوز کا احترام ہوگا، آپ کے انٹرسٹ میں وہ آپ کا ساتھ دے گا، اس کے ساتھ آپ کا اسٹرانگ کنیکشن بھی بنے گا، کیونکہ ان دنوں میں آپ کی زندگی میں جو بھی نیا ریلیشن شپ بنے گا وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوگا، اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور وہ لوگ جو آلریڈی کسی رشتے میں ہیں، شادی شدہ ہیں، تو ان کا کنیکشن بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا رہے گا، بانڈ مضبوط ہوگا، آپ ایک دوسرے کی فیلنگس کو سمجھیں گے، فیلنگس کا اظہار کریں گے، آنیسٹلی طور پر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ ریلیشن شپ اور بھی مضبوط ہونے والا ہے۔ یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا ہے، پلاننگ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے، رومانٹک ایکٹیویٹیز کو آگے لے کر جانے کے لیے اچھا ویک ہے، ریلیشن شپ میں پازیٹیوٹی لانے کے لیے، ایک اسپارک پیدا کرنے کے لیے یہ دن آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ نے ان پر عمل کیا، اس وقت سے فائدہ اٹھایا تو آپ کو ریلیشن شپ کے معاملات میں اگلے 6 مہینے تک کوئی پریشانی نہیں رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کیریئر میں آپ کی پازیٹیو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ اپرچونٹی آپ کو مل سکتی ہے، یہاں پر آپ کو اپنے کیریئر میں کوئی بریک تھرو بھی ملے گا، نئی پروگرس مل سکتی ہے۔ لبرا کے لیے یہ ویک اچھا جانے والا ہے، اچھے اچھے خیالات آپ کو آئیں گے، کانفیڈنٹ، کلیئر طور پر آپ بات چیت کر سکیں گے، اچھی طور پر سیلیبریشن آپ کر سکیں، کوئی موقع اگر آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس سے آپ کو بہت مینٹل ریلیکسیشن ملے گی، کام کا لوڈ رہے گا آپ پر، اسٹریس لیول آپ کے ہائی رہیں گے، کیونکہ اگر آپ کام میں زیادہ فوکس سے کام کرتے ہیں تو آپ کو امیدیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور لبراز آپ اکثر اوقات اسٹریس میں رہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اپرچونٹی آئے گی تو آپ نے اپنے اسٹریس کی وجہ سے اس کو نیگیٹو آنسر نہیں کرنا ہے یا اس کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ یہ اپرچونٹیز آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، فائدہ مند ہیں، آپ کو مستقبل میں آپ کے کام آئیں گی۔
اگر اس ویک میں آپ کے کام کے دوران کوئی مداخلت کرتا ہے یا اپنی نیگیٹو انٹینشن سے آپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے اس کو ضرور جواب دینا ہے، چپ رہ کر نہیں بیٹھنا۔ کرنٹ پوزیشن میں آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کا منہ بند رکھیں، اور یہ کام کرنے میں آپ میں صلاحیت بھی ہے اور آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ وقت پر ان کو منہ توڑ جواب دیں گے تو وہ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی، مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ویدر چینجز ہونے کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ میں کچھ نیگیٹو پرابلمس آ سکتی ہیں، تھوڑی بہت آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس میں پریکٹیکل رہ کر مظاہرہ کرنا ہے۔ بہت زیادہ آپ نے اس کو سر پر سوار نہیں کرنا۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اکثر طبیعت خراب ہوتی رہتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ بہت بیمار ہو گئے ہیں، اور بہت زیادہ آپ نے بستر پر بھی پڑے نہیں رہنے دینا۔ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، دماغ کو آپ نے فریش رکھنا ہے۔ ہو سکے تو آپ سبزہ زیادہ دیکھیں۔ وہ لیبراز جو اکثر اوقات بیمار رہتے ہیں ان کے لیے سبزہ دیکھنا، گرین چیزیں دیکھنا، گرین چیزوں کے قریب رہنا بہت زیادہ ان کی صحت پر پازیٹیو امپیکٹ چھوڑتا ہے، آپ کو کولنس پرووائڈ کرتا ہے، آپ کے ذہن اور آنکھوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ ویسے بھی آپ کے ذائچے میں اس وقت گرین کلر آپ کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کر رہا ہے، آپ کے لیے صحت کے حوالے سے گرین کلر بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، تو یہاں پر آپ نے اس ایڈوائس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ صدقے کے طور پر آپ نے گندم کے آٹے کی روٹی بنا کر یا پراٹھا بنا کر چوری کر کے اس کو پرندوں کے آگے ڈالیں۔ یہ آپ کے بہت سے مسائل کو حل کرے گا، صحت کے معاملات کو ٹھیک کرے گا، جو بھی آپ کی زندگی میں ایشوز چل رہے ہیں ان کو سالو کرے گا، آپ کی زندگی میں سیکیورٹی لے کر آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ اسکارپیو، برج اقرب، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت کے ساتھ خوشحال اور سکون سے رکھے، آپ کی زندگی کو محبتوں، عزتوں، رحمتوں سے بھرتا رہے، آمین ثم آمین۔ اسکارپینس، اس ویک میں آپ پر ورک لوڈ زیادہ رہے گا، کیریئر، فائنینشیل لحاظ سے، پروفیشنل لحاظ سے اپرچونیٹیز آپ کی زیادہ رہیں گی، آپ کو کہیں باہر سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹریولنگ اس ویک میں آپ کے لیے آ رہی ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے آپ نے جو اقدامات کر رکھے تھے اس ویک میں آپ کو ان میں کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کا کنیکشن، آپ کا رابطہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، سماجی رابطے آپ کے وسیع ہوں گے، کوئی بڑی شخصیت سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا فون پر بات ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کنیکشن آپ کا بن سکتا ہے۔ اس ویک میں آپ کو تھوڑی بہت اس بات کی کنفیوژن بھی رہے گی کہ آپ کو کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کسی فیصلے سے، کسی پلان سے اگر آپ ڈس ایگریڈ ہیں تو وہ آپ کو بتانے میں تھوڑی ہچکچاہٹ رہے گی، آپ کنفیوز رہیں گے، آپ کو اپنی بات کے انداز پر کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ اس ویک میں اگر آپ کام کرنے والی جگہ پر کسی قسم کی کیوریوسٹی کا یا کسی قسم کا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہاں پر اگر آپ پرسنلی طور پر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ پر کام کے اوور لوڈ کی وجہ سے بھی سینسٹیو موڈ رہے گا۔ یہاں پر آپ کو یہی ایڈوائز ہے کہ اگر آپ اس قسم کی سچویشن میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو کالم رکھیں، اپنے آپ کو کنسنٹریٹ رکھیں۔ بہت زیادہ اگر آپ بات چیت کریں گے تو آپ کچھ غلط بات بھی کر سکتے ہیں، اس لیے اگر آپ بات چیت سے گریز کریں، بات کریں لیکن کم کریں اس سے، اور وہ بات کریں جو بالکل کیلکولیٹڈ ہو۔ بہت زیادہ اگر آپ بات کو کھینچیں گے، دوسروں کی فیلنگس کا ہر وقت خیال رکھیں گے، اس کی فیلنگس کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ کوئی بھی کام پورا نہیں کر سکتے، آپ کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہاں پر ویک کے لاسٹ ڈیٹس میں آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے کوئی ریکگنیشن مل سکتی ہے، کوئی آپ کو نیا کام آفر ہو سکتا ہے، اس لیے اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی انسٹنکٹس پر، سکس سینس پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اس قسم کا کام کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سینئر سے تھوڑا بہت مشورہ لے لینا ہے۔ اسکارپیوس، یہ ویک آپ کے فائنینشیل گینز کے حوالے سے بہت اچھا ہے، یہاں پر آپ کو فائنینسز بڑھانے کا موقع ملے گا، آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے گی اور آپ اس اپرچونٹی پر کام بھی کریں گے، یہاں پر آپ کی کوئی درینہ خواہش بھی پوری ہوگی، وہ کام جو آپ پورا نہیں کر پا رہے تھے اس پر آپ اپنا زیادہ ٹائم خرچ کریں گے۔ اس ویک میں آپ رسک زیادہ نہیں لیں گے، نہ ہی زیادہ آپ بہت زیادہ اخراجات کریں گے، بجٹ کو آپ اپنے قابو میں رکھیں گے، اور یہی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس پورے سال میں اسکارپیو آپ کے لیے یہ اچھا ٹائم جا رہا ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو بہت مینج کر کے رکھتے ہیں، اچھے ٹائم کے لیے آپ اپنے کام کو سراہتے رہتے ہیں، اپنی سیلف کانفیڈنس کو بڑھاتے رہتے ہیں، سیلف کیئر پر بھی آپ توجہ دیتے ہیں، فائنینشیل اور پروفیشنل لحاظ سے اگر آپ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پر اگر آپ پراپر گائیڈنس لیتے ہیں، تھوڑے بہت سکس سینس کا مظاہرہ کرتے ہیں، بات چیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اچھی پروموشن کی بھی آفر ہو سکتی ہے، کوئی آپ کو انکریمنٹ لگ سکتا ہے، کہیں پر آپ کو کامیابی مل سکتی ہے فائنینشیل کے حوالے سے۔ اگر آپ ٹائم ٹیبل ڈسپلن کے لحاظ سے چلتے ہیں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔
دیکھیں اسکارپینس، نو پین نو گین. یہاں پر اگر آپ کو اپرچونیٹیز ملتی ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، پروفیشنل لحاظ سے فائنینسز کے حوالے سے آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کو اس کا ریٹرن بھی ملتا ہے. جتنا زیادہ آپ پین لے کر کام کرتے ہیں اتنا ہی لوگوں کی نظر میں، کولیگز افسران کی نظر میں آپ آتے ہیں، اور آپ کے لیے اگلے آنے والے دنوں میں اچھا ٹائم آنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. اس ویک میں آپ زیادہ تھکاوٹ محسوس کریں گے، سیلف کیئر کی طرف آپ کی زیادہ توجہ بھی رہے گی، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، لوڈ ون کے ساتھ آپ اچھا ٹائم بھی گزار سکتے ہیں، ان کے لیے آپ اخراجات بھی کر سکتے ہیں. کوئی امپورٹنٹ چیز آپ اس ویک میں خرید سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے لیے کوئی گاڑی وغیرہ خریدی ہے تو اس کی پلاننگ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی اس قسم کی بڑی خریداری آنے والے دنوں میں آپ کر سکتے ہیں. اور اس ویک میں اگر آپ اس کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنے ذہن میں ایک پلان، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. نیکسٹ منتھ میں بہت زیادہ پلانٹس کی ریٹروگریشن بھی ہو رہی ہے، اس لیے اگر آپ ابھی سے پلاننگ کرتے ہیں، حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، تو نیکسٹ ویک یعنی پورا منتھ آپ کو آسانی رہے گی. اسکارپینس جہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہے. اگر آپ کا کارپوریشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ نے بہت زیادہ ٹاکٹیو نہیں رہنا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے. نیوٹریشن کے حوالے سے، کھانے پینے کی ہیبٹس کے حوالے سے آپ پہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت بیماری ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس کو زیادہ سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. ہیلتھ وائز آپ ٹھیک ہیں، لیکن آپ نے اوور سینسٹیوٹی سے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے، کیونکہ آپ تھوڑا سا بھی بیمار ہوتے ہیں تو آپ سینسٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے ذرا احتیاط سے کام لینا ہے، اوور تھنکنگ نہیں کرنی ہے. اس ویک میں آپ نے اپنے بچوں کی صحت کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے، ان کی زیادہ کیئر رکھیں. ہو سکے تو زیادہ ہارش ڈرائیونگ سے، ہر روز ڈرائیونگ کرنے سے گریز کریں. کوئی بھی چیلنجنگ قسم کی سچویشن آتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے توجہ دینی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آگے جا کر کوئی بڑا ڈسپیوٹ کریٹ کر سکتی ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے. لہٰذا کوئی بھی اگر چیلنجنگ کام ہو رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اس قسم کی تلخ کلامی ہو رہی ہے، تو اس کو وہیں پر آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے. اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے زیادہ آگے بڑھنے نہیں دینا ہے. اس ویک میں آپ نے گندم کا آٹا یا چاول کا آٹا یا مکئی کے آٹے کا صدقہ ضرور دینا ہے. یہ صدقہ آپ کو بہت سی بلاؤں سے بچائے گا، آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، اسٹرینتھ پرووائڈ کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سے خوش رہے. آمین سم آمین. سیجیٹیریس، برج قوس. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں خیر و عافیت سے ہنستا مسکراتا خوش اور خوشحال رکھے. آپ کی زندگی کو خوشیوں، خوشحالیوں، رحمتوں سے بھرتا رہے. آپ کی جو دعائیں ہیں، جو آپ کی زندگی میں خواہشات ہیں، جو آپ تمنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد پورا فرمائے. آمین سم آمین. سیجیٹیریس، اس ویک میں آپ نے اوور سپینڈنگ سے بچنا ہے. جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں، تو یہ بات آپ کے لیے بہت منافع بخش رہے گی. آنے والے دنوں میں آپ کو فائدہ ہوگا. انویسٹمنٹ اس ویک میں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ لاجیکلی طور پر سوچ کر کام کرتے ہیں، کسی قسم کی بلیک میلنگ میں نہیں آتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا جانے والا ہے. اس قسم کا کوئی بھی فائنینشیل کام، کوئی بھی بجٹ کے حوالے سے ترتیب دینے کا کام آپ کو اس ویک میں فائدہ دلا سکتا ہے. کہیں پر اگر آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بگر اپرچونٹی لے کر آئے گا، اور آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی اس ویک میں کوئی اپرچونٹی بھی ملے گی. اور یہ اپرچونٹی آپ کو آگے جا کر بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی. آپ کے پلانٹس کی موومنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ویک میں اگر آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. دیکھیں، ہر کوئی اس زندگی میں اپنی جنگ لڑ رہا ہے. اگر آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، سچویشنز کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا ہنر نہیں جانتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر اپنے آپ کو منوانے کے لیے سخت محنت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ محنت ہر کوئی کرتا ہے. لہٰذا آپ نے پیسیمسٹک نہیں ہونا، نیگیٹو ہو کر نہیں سوچنا. آپ اچھے طریقے سے آگے جا رہے ہیں، اچھا پیس آپ نے برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن آپ دوسرے لوگوں کو کسی بھی قسم کی سچویشن کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. ہاں، اگر وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، آپ کو، آپ کے رابطوں کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ذریعے زندگی میں نیگیٹیوٹیز لے کر آتے ہیں، تو پھر آپ کو یہاں پر بند باندھنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو آپ سمپلی اپنی زندگی سے دور کر دیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ ان سے بحث کرتے رہیں گے، بہت زیادہ بات چیت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ امیدیں وابستہ رکھیں گے، تو پھر یہ آپ کی اپنی غلطی ہے. اس ویک میں آپ کو فری ٹائم بہت ملے گا، آپ بوریت محسوس کریں گے. لہٰذا اگر آپ اپنی پروفیشنل زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی لرننگ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فری ٹائم بہت زیادہ ملے گا. اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو ٹائم مل سکتا ہے. اس ٹائم سے آپ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگست کے مہینے میں پلانٹس کی ریٹروگریشن ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ہوگی. تو یہاں پر اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں، اس کام کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اس میں یہ کام کرنے کی صلاحیت، یہ آپ کے برین
تھاٹس لاک ہو جائیں گے اور اگلے ویک میں وہ آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے. یعنی اگر آپ یہ کام اب بھی اسٹارٹ کرتے ہیں جولائی کی لاسٹ ڈیٹ میں، تو اگست میں آپ کو نئی اسٹارٹنگ نہیں کرنی پڑے گی، اور جو کام آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے اس کو اسٹارٹ کیے ہوئے 4-5 دن تو گزر ہی جائیں گے. تو لہٰذا آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ کوئی نیا کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دن آپ کے لیے بہت اچھے کارآمد ہے، آپ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر پلانٹس کی ٹرانزیشن کی وجہ سے آپ کے لیے اچھا آپٹیمسٹک ٹائم ہے. یہاں پر اگر آپ اوور کانفیڈنٹ کا مظاہرہ نہ کریں، اپنی شخصیت کے نیگیٹو پہلوؤں کو قابو میں رکھیں، تو آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. رومانٹک طور پر رومانٹک زندگی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، کنفیوژن آ سکتی ہے. اس لیے یہاں پر آپ نے بہت کلیئر طور پر آنیسٹی سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اپنی فیلنگس بتانی ہے اور اگلے بندے کی بھی پرسپیکٹیو کو سننا ہے. یہاں پر اگر آپ اپنی ہائی انرجی سے چیزوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا. وقت پر ہی مس انڈرسٹینڈنگ کو اگر ختم کر لیا جائے تو یہ بہت اچھی رہتی ہیں. اس ویک میں خصوصاً آخری دنوں میں آپ کا موڈ کچھ اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، ہارش رہے گا. آپ کو کنورسیشن کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اینڈ میں یہاں پر آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ، مس کمیونیکیشن کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے. اس ویک میں پلانٹس کی الائنمنٹ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ اس ویک میں کیریئر کے حوالے سے کچھ اچھا اچیو کریں گے. آپ کی پروگرس رہے گی، نئی اسکلس کو بھی آپ اڈاپٹ کریں گے، صبر کا مظاہرہ کریں گے، اوپن مائنڈڈ رہیں گے. اپنے کولیگس کے ساتھ آپ کام کرتے وقت مس انڈرسٹینڈنگس کو سالو کرتے رہیں گے. فوکسڈ آپ اس ویک میں زیادہ رہیں گے، اس لیے آپ کو نئی پاسبلٹیز بھی مل سکتی ہیں. آپ کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کوئی نیا کام آپ کا منتظر ہے. یعنی آپ کو اس ویک میں اپنے افسران کی طرف سے کوئی انیشیٹو مل سکتا ہے، نئے پلان کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، نئے پروجیکٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. بزنس کے معاملات میں اگر آپ نے سفر کرنا ہے یا اس قسم کا کوئی بھی اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ کے لیے سفر بہت اچھا ہے. ریلیجیس رہیں گے، اپنے مائنڈ کو آپ نے زیادہ سوچنے پر نہیں لگانا ہے. بس جو کام ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، جو آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، آپ نے اس پر کام کرنے کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے، اس کو آپ نے اویل کرنا ہے. فائنانسز کے حوالے سے بھی یہ ویک آپ کی اچھی قسمت لے کر آئے گا. جہاں پر اگر آپ کوئی فائنینشیل رسک لینا چاہتے ہیں، اوور اسپینڈنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے. بجٹ کو آپ ترتیب کیوں نہیں دیتے؟ سیجیٹیریس، جب تک آپ اپنا ایک خاص قسم کا بجٹ نہیں بنائیں گے، مائنڈ میں خرچ کرنے کی ایک ترتیب نہیں بنائیں گے، تو آپ اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے، پیسے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے. لہٰذا یہاں پر اگر آپ نے کوئی اوور اسپینڈنگ کرنی ہے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی اچھی جگہ پر انویسٹمنٹ کر لیں. اس ویک میں آپ کی باڈی کی ریزسٹنس کمزور رہے گی. یعنی آپ کا امیون سسٹم اس ویک میں تھوڑا بہت متاثر ہو سکتا ہے. آپ کو کوئی بھی بیماری جلدی لگ سکتی ہے. جہاں پر آپ نے اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے اپنی غذا کا، خوراک کا خیال رکھنا ہے. دودھ زیادہ پینا ہے، اپنی امیونٹی کو بڑھائیں. اس امیونٹی کی وجہ سے آپ کو چکر بھی آ سکتے ہیں، بلڈ پریشر آپ کا لو ہو سکتا ہے، شوگر لیول ڈاؤن ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ نے اس بارے میں محتاط رہنا ہے. صدقے کے طور پر آپ 111، 121 یا 131 روپے کسی کو صدقہ دے دیں. یہ نمبر آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس ویک میں یہ صدقہ دینے سے خصوصاً جمعہ اور ہفتے کو آپ کے بہت سے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین. کیپریکارن، برج جدی. کیپریکارنز، اللہ تعالی ہمیشہ آپ سے خوش رہے، آپ کی امیدوں، خواہشوں، آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد قبولیت کا شرف بخشے. آپ کو ہمیشہ سکون سے خوشیوں بری، خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کیپریکارنز، اس ویک میں آپ تھوڑا سا انسیکیور فیل کر سکتے ہیں. دوسرے لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، کمیونیکیشن آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے کلوز ریلیشن شپس میں بھی آپ کو تھوڑے بہت چیلنجز کا مظاہرہ کرنا پڑ سکتا ہے. ویک کے آخر میں آپ کو اپنی بات چیت سے بہت سے معاملات حل کرنے کی ضرورت ہے. چپ نہیں رہ سکتے. یہاں پر معاملات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، کسی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آپ نے آگے بڑھ کر پیش ہونا ہے. معاملات کو حل کرنے دوسرے لوگوں پر زیادہ انحصار نہیں کرنا. جب تک آپ اپنے معاملات میں خود نہیں پڑیں گے، خود ان کو سالو نہیں کریں گے، کوئی دوسرا پین لے کر آپ کے معاملے کو حل نہیں کرے گا. یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کریں. اپنی طبیعت کو، اپنے مائنڈ کو اوپن رکھیں. اپنی طبیعت میں، پرسنالٹی میں تھوڑی فلیکسیبلٹی لے کر آئیں تاکہ اگلا بھی آپ سے اپنی بات کو شیئر کر سکے. خصوصاً آپ کا لائف پارٹنر کے دل میں آپ کے لیے کچھ نیگیٹیوٹیز آ رہی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. مل بیٹھ کر جتنے اچھی طریقے سے معاملات حل ہو سکتے ہیں، وہ بحث و تکرار سے یا دوسروں کے سامنے لڑ جھگڑ کا معاملے حل نہیں ہو سکتے. اگر آپ فون پر اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں دوسروں سے ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کے معاملات کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. اپنے معاملات اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں، کیونکہ جتنا آپ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے.
اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے سٹارز آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت اچھا لو افیئر شروع ہونے والا ہے، کوئی اچھا کنیکشن بننے والا ہے۔ اگر آپ اپنے موجودہ پارٹنر کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی ویک تھوڑا سا چیلنجنگ رہے گا، لیکن آپ نے بات چیت سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، دوسروں پر زیادہ معاملات نہیں چھوڑنے ہیں۔ مس کمیونیکیشن ہوتی ہے تو مس انڈرسٹینڈنگ بھی جنم لیتی رہتی ہے، تو یہاں پر کیپریکارنز آپ کے لیے یہ اہم ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ایکٹیو رکھنا ہے، اپنے پارٹنرز کے، اپنے شریک حیات سے جو کنفلکٹ ہیں، اور یہ بیجا کنفلکٹ آپ نے پالے میں، کیونکہ آپ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں، کام میں بزی رہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، تو آپ کی تھوڑی سی توجہ آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول آ سکتی ہے، چھوٹی موٹی سیلیبریشن کر سکتے ہیں اس ویک میں، آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور اچھا وقت ہر کسی کی زندگی میں ضرور آتا ہے، اور یہ یونیورس کی ٹائمنگ ہوتی ہے، ہر بندے کا اچھا ٹائم آتا ہے اور وہ آ کر رہتا ہے، اور اس کو زندگی میں بہت سی چیزیں، بہت سی خوشیاں، بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اس ویک میں آپ کا کیریئر بہترین رہے گا، آپ کو کیریئر سے تھوڑا آف بھی مل جائے گا، جہاں پر آپ اپنی اسٹڈیز کی طرف بھی توجہ دے سکتے ہیں، کوئی گول آپ کا اچیو نہیں ہو رہا تھا، کوئی کام آپ کا اٹکا ہوا تھا، تو یہاں پر آپ اسٹریٹجک پالیسی سے اس پر سوچ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں، چیلنجز سے آپ اچھی طرح نمٹنا چاہتے ہیں، فوکس رہیں گے آپ کسی بہت بڑے مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا تھا اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس ویک کے اینڈ میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، کوئی بھی اگر آپ فائنینشیل ڈیسیجن لیتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑی کمٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے پروفیشنل ایڈوائس ضرور لینی ہے، اور باتوں کو دونوں اینڈ سے ضرور سوچنا ہے۔ اس ویک میں آپ کی فائنینشیل گروتھ نظر آ رہی ہے، پیسہ آپ کو زیادہ ملنے والا ہے، آپ نیو اپرچونیٹیز کو اٹریکٹ کریں گے، کوئی اسمارٹ ڈیسیجن لیں گے، اسمارٹ طریقے سے فائنینسز کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور آپ اس میں کامیاب بھی رہیں گے۔ کوئی اچھا فوکسڈ پرسن آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا، فائنینسز میں آپ کے لیے کوئی اچھی راہ نکلنے والی ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو کوئی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ سائن کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے یہاں پر احتیاط سے کام لینا ہے، آپ نے صرف پلاننگ کرنی ہے، کسی ایگریمنٹ پر اس ویک میں سائن نہیں کرنا ہے۔ آگے مرکری کی ریٹروگریشن سٹارٹ ہونے والی ہے، تو وہاں پر یہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا، اور آپ کسی بھی ایگریمنٹ پر سگنیچر کی طرف جا سکیں گے۔ اس وقت آپ نے صرف پلاننگ کرنی ہے، ایک ڈسپلن طریقے سے اپنے ذہن میں حکمت عملی بنانی ہے کہ آپ نے اگلے پورے مہینے میں کیسے فائنینسز کو لے کر چلنا ہے۔ آپ کو کامیابیاں مل رہی ہیں، اور اگلے ویک کے بعد سے بھی آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس ویک میں اپنی صحت کی طرف توجہ دیں، گرینری کی طرف زیادہ محدود رہیں، اپنے زیادہ تر ٹائم گارڈننگ میں یا کسی انڈور پلانٹس کی ترتیب میں خرچ کرتے رہیں، یہ آپ کو ریلیکسیشن دے گا، آپ کے مائنڈ کو ایکٹیو رکھے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے اس وقت آپ کو سر میں درد ہو سکتا ہے، کن پٹی میں درد ہو سکتا ہے، گردن کے پچھلے حصے میں آپ کو پریشر فیل ہو سکتا ہے، آپ کو ہارمونل ایشو کوئی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس کی طرف محتاط رہنا ہے، پانی زیادہ پئیں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور کم کھانا کھائیں۔ صدقے کے طور پر اس ویک میں مونگ کی دال کا صدقہ، ہری مونگ کی دال کا صدقہ آپ ضرور دیں، یہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کتنے معاملات ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے تھے، کوئی بہت سی باتیں تھیں جو آپ کو پریشان کر رہی تھی، وہ خود بہت سالو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ صدقہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا امن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ایکویریس، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوشحال سکون سے رکھے، آپ کی زندگی کو سکھ سے، اپنے کرم سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے بھر دے، آپ کی دعاؤں کو، امیدوں کو، خواہشات کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایکویریس، اس ویک میں آپ کو اپنے آپ پر کانفیڈنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کانفیڈنس کے ساتھ چیزوں کو فیس نہیں کریں گے اور اپنی صلاحیتوں پر، اپنی ایبلٹیز پر شکوک و شبہات کا شکار رہتے رہیں گے، اپنے کانفیڈنس کو لو پیس پر رکھیں گے، اپنے اندر خود اعتمادی کو اجاگر نہیں کریں گے، تو کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا، آپ کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ کانفیڈنس میں بہت زیادہ لو ہیں، اپنے آپ کو نئی انرجی نہیں دینا چاہ رہے، انرجی لیولز آپ کے لو ہو رہے ہیں، اس لیے آپ فریش فیل نہیں کرتے، کوئی نیا کام سٹارٹ کرتے ہوئے آپ بہت ڈرتے ہیں، آپ کے دماغ میں شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ تو یہ کس وجہ سے ہیں؟ آپ کو میں پچھلے ویک میں بھی بتا چکی ہوں، صدقہ بھی بتا چکی ہوں، ورد بھی بتا چکی ہوں۔ اب جب آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تیز بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں تیز تیز نہیں بتاؤں گی تو ویڈیو 3 گھنٹے تک چلی جاتی ہے، تو 3 گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے، پورا دن لگتا ہے، اس لیے مجھے اپنی بات بتانے میں، زیادہ نالج بتانے میں، ایڈوائس دینے میں، پریڈکشنز کرنے میں تیز تیز بولنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنے انرجی لیولز کو ہائی رکھیں۔ اگر آپ نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، آپ نیا سٹارٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ آپ کا لو کانفیڈنس ہے،
پروفائل لیول آپ کا لو ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کام کرنے کے دوران خود اعتمادی محسوس نہیں کرتے، نئے قسم کے خیالات، نیو قسم کی تھاٹس آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر خود اعتمادی لائیں، آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھا اسپارک آپ کے اندر ہے، تیز مائنڈیڈ ہیں آپ کا مائنڈ اچھے طور پر فلرش کرنا جانتا ہے، چیزوں کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت آپ میں ہوتی ہے، لہٰذا آپ اپنی ان خوبیوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دیکھیں اگست کا پورا مہینہ پلانٹس کی ریٹروگریشن پر جا رہا ہے، تو یہاں پر اگر آپ جولائی میں جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں، اپنے جو بھی فیصلے کرتے ہیں تو اگست میں اس کا اثر آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہاں پر آپ نے امپورٹنٹ ڈیسیجن لینے ہیں، پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، سائن کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا بہت محتاط رہنا ہے، کوئی بھی اگر نیا کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پر اس پورے ویک میں آپ نے آپٹیمسٹک رہنا ہے۔ اس ویک کے آخری دنوں میں انٹرسٹنگ ٹائم آپ کے لیے، آپ کو اپنے لیے اچھا وقت ملے گا، یہاں پر کچھ ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کریں گے، لیکن یہ آپ سالو کرنے کی بہت اچھی طریقے سے صلاحیت رکھنے ہیں، اپنے آپ کو سمپل رکھیں۔ ہارڈ ٹائم، مشکل وقت ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے، بلکہ مشکلات تو زیادہ آتی رہتی ہیں، تو یہاں پر آپ نے صرف اور صرف تھوڑا بہت اپنے آپ کو ہائی پروفائل پر لے کر جانا ہے، پازیٹیوٹی رکھنی ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو کوئی کسی دوسرے شخص سے نا امیدی ہوتی ہے تو آپ اس شخص کو بھول جائیں، اپنی زندگی سے اس کو تھوڑا بہت نکال دیں، اپنی سوچوں کو اس کی گرد محدود نہ رکھیں، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہو۔ اپنی امیجینیشن کو کنٹرول میں رکھیں، جتنی آپ اپنی امیجینیشن کو اپنے انسٹنکٹس پر ٹرسٹ کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ رہے گا۔ بجٹ بناتے وقت تھوڑا بہت آپ نے زیادہ پرچیزز کی طرف، زیادہ خریداری کی طرف دھیان دینا ہے۔ اس ویک کے مڈ میں، یعنی اس ویک کے درمیان میں آپ کی رسپانسبلٹیز میں اضافہ ہوگا، آپ کو کوئی کمٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اسٹریس فیل ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے، محتاط رہنا ہے، اپرچونیٹیز کو آپ نے برڈن نہیں سمجھنا ہے۔ ویک کے لاسٹ میں آپ سوشلائز ہونے کی کوشش کریں گے، آپ کے کنیکشن دوسرے لوگوں کے ساتھ بنیں گے، بزنس کانٹریکٹ ہو سکتے ہیں، کوئی اچھا نیٹ ورک میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کو لیے اس ویک کے آخر میں فوکس رہنا، کریٹو کام کرنا بہت اچھا رہے گا، اپنے آپ کی طرف، اپنے باڈی کے بیلنس کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔ یہاں پر اگر آپ نئے رومانٹک ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں، کنیکشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ اپنے پرانے رشتوں کو بھولنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھول نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ کو کسی نے ماضی میں دھوکہ دیا یا آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا تو اس کو بھول جانا اس وقت بہتر ہے۔ اس وقت آپ کے سٹارز پلانٹری ایموشن سے کوئی نیا ریلیشن شپ بنانے میں آپ کی بہت مدد کر رہے ہیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کا پارٹنر ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے، وہ اپنی ضروریات کو آپ کے تھرو پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو اس خاص حوالے سے پرائورٹائز نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر آپ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کو شاپنگ کروا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اس سے اس کے دل میں غلط فہمیاں دور ہوں گی اور پورا مہینہ، اگلا اگست کا پورا مہینہ آپ کو سکون سے گزرے گا۔ اس ویک میں آپ کو اچھے خیالات آئیں گے، کیریئر کے حوالے سے آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، تو جہاں پر یہ ایڈوائس دی جاتی ہے کہ آپ اپنی تھاٹس کو، اپنی کیریئر پلاننگ کو اپنے افسران کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، خود اعتمادی کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی اس طرح کی بات کرنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اخراجات پر قابو پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اگر آپ ایک بجٹ کے تحت چلتے ہیں تو آپ بہت حد تک اپنے اخراجات پر قابو بھی پا سکتے ہیں۔ اس ویک میں ہیلتھ آپ کی اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتی ہے، کچھ آپ کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس اپنانی پڑیں گی، اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں، سر میں درد ہو سکتا ہے، چیسٹ پرابلم ہو سکتی ہے، مسلز پین بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس ویک میں آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی، آپ نے کانفیڈنس سے ان کو امبریس کرنا ہے، اپنے شادی شدہ رشتے کو آپ نے خراب نہیں ہونے دینا، شاپنگ کی طرف ضرور لے کر جانا ہے، جو آپ کی باتیں نہیں بن پا رہی تھی ان کو آپ نے کانفیڈنس سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اوور اسپینڈنگ سے بھی آپ نے تھوڑا بہت گریز کرنا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنا بجٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا ٹائم ملے گا، ملا جلا یہ ویک رہے گا، تو یہاں پر آپ نے احتیاط سے بھی کام لینا ہے اور اس ویک کو انجوائے بھی کرنا ہے۔ صدقے کے طور پر آپ نے دال کا صدقہ ضرور دینا ہے، چاول کا صدقہ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ پائسس، اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگی کو خوشحالیوں، عزتوں، رحمتوں سے بھرتا رہے، آپ کو سکھ اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، آپ کی دعاؤں کو، خواہشات کو، آپ کی تمناؤں کو اللہ تعالی ضرور قبولیت کا شرف بخشے، آمین ثم آمین۔ پائسس، آپ بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو رہے ہیں،
اب آپ نے اپنی اس عادت سے تھوڑی دیر کے لیے آف لے لینا ہے. یہاں پر اگر آپ اپنی ذاتی زندگی میں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، زندگی کے ساتھ محبت بنانا چاہتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی ٹائمنگ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اچھے ٹائم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ چینجز لانے کی بہت حد تک ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، پرسنل اسپیس نہیں دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، شکر گزاری نہیں اپنائیں گے، تو آپ اسی طرح کانشیس رہتے رہیں گے، اسی طرح ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، کنفیوز رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے. تو لہٰذا آپ نے اس ویک میں ضرور شکر گزاری کی تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، اگست کے مہینے کی ویڈیو بھی بنا چکی ہوں، آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں. آپ کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں؟ پھر اگر آپ کہیں کہ مجھے یہ شکایت ہے، میری زندگی میں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو پھر آپ اس پر حق بجانا ہے. پہلے آپ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ تو لیں، کوئی پریکاشنس تو اپنائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، زندگی کے ساتھ امید ہی وابستہ کرتے رہیں گے، اپنا کچھ پازیٹیو آؤٹ کم آپ بہتر طور پر نہیں پیش کریں گے، بار بار آپ پازیٹیوٹی کی طرف اپنے مائنڈ کو نہیں لے کر جائیں گے، تو پھر آپ اس طرح بے صبرے رہیں گے، صبر و تحمل کی آپ میں کمی رہے گی. بس یہاں پر اس ویک میں آپ نے بہت زیادہ میٹیریلسٹک اپروچ کو نہیں اپنانا ہے. اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی، اپنے پیاروں کے بارے میں سوچیں. اس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی اور بہت جلد آپ کے مسئلے حل ہونے والے ہیں. دیکھیں اگلا پورا مہینہ سٹارز کی، پلانٹس کی ریٹروگریشن میں جانے والا ہے. یہاں پر اگر آپ ان آخری دنوں میں جو موڈ اپنا بنائیں گے، تو وہ اگلے مہینے میں پرسسٹ رہے گا، یعنی وہ قائم رہے گا. لہٰذا آپ اب تسبیح اس ویک میں ضرور اپنائیں، بہت زیادہ تسبیح پڑھیں، اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. میں آپ کو گائے بگائے اس بارے میں گائیڈ کرتی رہتی ہوں. اس ویک میں آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا. شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے. ہاؤس وائف کے لیے یہ ویک بہت اچھا رومانٹک جانے والا ہے. بہت سی خواہشات آپ کی پوری ہوں گی. جو امیدیں آپ نے ایک دوسرے سے وابستہ کی ہوئی تھیں، وہ آپ پوری کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے. اس ویک میں آپ نے اپنی امیجینیشن سے کام رکھنا ہے. اپنے انٹیوشنس کو آپ نے زیادہ فالو کرنا ہے. آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ لوگوں کی باتوں کی گہرائیوں تک جا سکتے ہیں، معاملے کی گہرائیوں تک جا سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ اپنے آپ کو اس کام میں ڈلز رکھتے ہیں، اپنی اس فیلنگ کو آپ ابھارتے ہیں، اس کو آپ استعمال میں لاتے ہیں، تو آپ بہت سی نیگیٹیوٹی سے، بہت سے نیگیٹو ایموشن سے، نیگیٹو لوگوں سے بچ جائیں گے. آپ ایک دفعہ اپنی اس صلاحیت سے کام لے کر دیکھیں، خود اعتمادی سے کام لیں، تو آپ کو اپنی زندگی میں واضح ڈفرینس فیل ہوگا. ویک کے لاسٹ دنوں میں آپ بہت زیادہ اسپریچول رہیں گے، فلاسفیکل موڈ آپ کا رہے گا. یہاں پر اگر آپ کو اپنی پرسنل گروتھ کے لیے، سیلف کیئر کی طرف کوئی توجہ کے لیے ٹائم ملتا ہے، تو آپ نے اس ٹائم کو ضرور اویل کرنا ہے. یہاں پر آپ کو خواب کے ذریعے، آپ کے انٹیوشن کے ذریعے، سکس سینس کے ذریعے کسی بہت ہی امپورٹنٹ میٹر میں گائیڈنس ملے گی. تو اس قسم کا کوئی انٹیوشن والا کام آپ کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ضرور پرسو کرنا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے. سنگل افراد کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے. آپ کا کسی کے ساتھ پیئر اپ ہو سکتا ہے، ڈیپر کنیکشن ڈیولپ ہو سکتا ہے، کوئی اچھا ہیلدی ریلیشن شپ آپ کی زندگی میں آئے گا، جو آپ کے ایموشنس کو بہت زیادہ سہارا دے گا. اس ویک کے مڈ میں آپ کی ریپوٹیشن کو ایک پازیٹیو بوسٹ ملے گا، جس کی وجہ سے ایکسائٹنگ پرپوزل، ایکسائٹنگ پلانز آپ کی زندگی میں آئیں گے. آپ کو خوشی محسوس ہوگی. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس ویک میں آپ کی کریٹیوٹی، امیجنیٹو پاور، آئیڈیاز سوچنے کی پاور اچھی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ کے کولیگ، سپیریئرز افراد یا افسران آپ کی اس صلاحیت سے خوش ہوں گے. یہاں پر آپ کوئی بہت اہم پروجیکٹ کی طرف اپنی اٹینشنس رکھیں گے، اس کو فائنلائز کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں آپ کی کوششیں زیادہ ہوں گی. کیریئر میں آپ کو ایک ترقی ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہے، اپرچونیٹیز آپ کو مل رہی ہیں. نیا کیریئر سٹارٹ کرنے میں بھی کوئی گروتھ نظر آ رہی ہے. وہ لوگ جو جاب تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اس ویک میں پازیٹیوٹی بہت ہے. کوئی بہت بڑی خبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے. کولیگز کے ساتھ، اپنے کو ورکر کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا رہے گا. وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے. آپ بہت سے اہم باتیں، اہم کام، اہم سگنیچر ان سے کروا سکتے ہیں. اپنے سینئر کی طرف سے آپ کو کوئی بہت اہم اپرچونٹی ملے گی، کوئی اہم ٹاسک ملے گا. آپ نے اس ٹاسک کو وقت سے پہلے ضرور کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کے لیے اگلے آنے والے دنوں میں پازیٹیو فیڈ بیک لے کر آئے گا. اس ویک میں آپ کا کوئی ان ایکسپیکٹڈ خرچہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ متاثر ہوگا. لہٰذا یہاں پر آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے. یہاں پر آپ کو فوکس رہنے کی سجیشن دی جاتی ہے، اور اگر آپ یہاں پر کسی پروفیشنل سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں فائنینسز کے حوالے سے، تو آپ کے لیے بہتر ہوگا.
اس ویک میں آپ کو انگلیوں کے جوڑوں میں درد کی شکایت رہے گی، یعنی جو آپ کے جوائنٹس ہیں باڈی کے وہاں پر آپ کو درد زیادہ رہے گا، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ کام کر رہے ہیں، اپنی مینٹل ریلیکسیشن آپ کو مہیا نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا آپ کے مسلس پین کر رہے ہیں، سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ نے جہاں پر پانی زیادہ پینا ہے، اپنے کھانے پینے کے اوقات پر آپ نے نظر رکھنی ہے، ہو سکتا ہے ہیلدی ڈائٹ لیں، کم ڈائٹ لیں، شوگر لیول کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں آپ کو امپورٹنٹ صدقہ بتاتی رہی ہوں، اس ویک میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ صدقہ یہ ہے کہ آپ نے گندم کا آٹا یا چاول کا آٹا ضرور صدقہ دینا ہے، یا اس کی روٹی پکا کر آپ صدقہ دے دیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا، آپ کے کاموں کو اسٹرینتھن پرووائڈ کرے گا، آپ کے موڈ سوئنگس کو یہ بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے، آپ سے خوش رہے، آمین ثم آمین۔